الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں السلام علیکم. پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا آج ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے. پچھلی کہانی میں اینڈ میں بتایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے. ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف کے حسن اور جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے. اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے. ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں. ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں. باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے. آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے. حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف سے کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سالوں جیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا. اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی ہیں. بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا. اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا. اس نے کہا جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا. پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے. جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے. جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا. کہنے لگی حقیقت میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں لاتا.
حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں بھی ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خازن بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ اس نے 7 ملازموں کو حکم دیا کہ انہوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو، جس کا انہیں کنعان جا کر علم ہو تاکہ وہ پھر مصر میں آئیں۔ جب یہ لوگ کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں ہی غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ چل، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدے کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں اپنی ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چلا کر کہنے لگے ابا جان دیکھیے شاہ مصر کتنا کریم ہے کہ اس نے ہماری رقم بھی واپس کر دی، آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس طرح ہمیں بہت سا غلہ مل جائے گا۔ تو یہ تو تھی آج کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا اور بنیامین کے ساتھ کیا پیش آیا، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے قصے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام